اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں جو ایک فقہ کا مسئلہ پیش کرنا ہے اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ سوال اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کے اندر احتیاطی تدابیر کے طور پر اطباء نے اور ڈاکٹر حضرات نے اسے استعمال کرنے کی نشاندہی کی ہے کہ آیا روزے کی حالت میں اسٹیم لے سکتے ہیں یا اسٹیم نہیں لے سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل روزے کی حالت میں آپ اسٹیم لے سکتے ہیں، مگر بس ایک چیز جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی نے اس میں شرط لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیم جب آپ دھواں جو ہے وہ دخان، وہ دھواں جو ہے وہ بھاپ جو ہے، بھاپ کا لفظ صحیح ہے، دھواں صحیح نہیں ہوگا، وہ جو بھاپ ہے جو اسٹیم کی، وہ حلق کے اندر پانی کا قطرہ بن کر نہ اترے۔ بھاپ جا رہی ہے حلق میں یا بھاپ جا رہی ہے سانس کی نالی میں یا ناک سے آپ اس کو کھینچ رہے ہیں، جسے عربی میں استنشاق کہتے ہیں، استنشاق، تو ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس یہ بھاپ جو ہے وہ قطرہ بن کے حلق کے اندر نہ اترا، اور یہ ایسا عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے، لہٰذا اس میں جو ہے وہ کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اسٹیم لے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا روزے کی حالت میں جو سانس کے مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، پمپ یوز کرتے ہیں، آیا وہ پمپ یوز کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جی ہاں بالکل، انہیلر اور جو یہ پمپ ہے جو سانس کے وینٹولین کا اور اس طریقے کے جو پمپ ہے کہ جو سانس کے مریض جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اگر یہ سانس کی نالی میں جاتا ہے تو اس کو یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کہ نہیں پتہ کہ یہ تو پتہ ہے کہ سانس کی نالی میں جاتا ہے، مگر نہیں پتہ کہ غذا کی نالی میں، یعنی جو کھانے پینے کی جو نالی ہے گلے کے اندر، آیا اس میں بھی یہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، شک ہے، تو شک کی صورت میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہے کہ اس کے ذرات جو ہیں وہ کھانے کی نالی میں بھی جاتے ہیں، یہ یقین ہے، کسی کو شک نہیں، یقین ہے کہ اس کے ذرات جو ہے وہ کھانے کی نالی میں بھی جاتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر انسان اس پمپ کو یوز نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ اگر ڈاکٹر حضرات ہیں تو ان سے زیادہ پوچھیں، وہ زیادہ وضاحت سے بتا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ صرف سانس کی نالی میں جاتا ہے یا نہیں، یہ جو ہے وہ سانس کے ساتھ ساتھ غذا کی نالی میں بھی
جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کو تفصیل بات، لیکن اگر آپ کو شک ہے، جب تک شک ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ واضح ہوگا۔ آج جو وعدے کے مطابق مجھے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ کائنات کے رسول نے یہ 3 جملے ارشاد کیے، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکت، رحمت اور مغفرت کو لے کے۔ برکت پہ کل میں نے گفتگو کی تھی، اور اسباب برکت بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کل بیان کر دیے تھے۔ آج جو ہے وہ وعدے کے مطابق رحمت پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رحمت کا کیا مطلب ہے، کہ دیکھیے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جسے ہم اور آپ استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے اگر ہم ڈکشنری میننگ کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ برکت، رحمت، نعمت، یہ سارے ایسے الفاظ ہیں کہ مثلا میں کہہ سکتا ہوں پروردگار آپ کو رحمت عطا کرے، برکت عطا کرے، نعمت عطا کرے، تو عام طور پر اس کا ایک ہی تصور لیا جاتا ہے، لیکن یہ ڈکشنری میننگز کے اعتبار سے، یعنی لغوی معنی کے اعتبار سے ان کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ اب رحمت کا جو ہے وہ لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے، تو رحمت کے 2 مطلب ہمیں ملتے ہیں۔ ایک معنی رحمت کا یہ ہے رقۃ القلب والتعطف۔ رقۃ القلب یعنی دل کا نرم ہونا، جسے ہم کہتے ہیں نا یار یہ بڑا رحم دل انسان ہے، بہت رحیم انسان ہے، ایک یہ مطلب ہے رحمت کا، یعنی اس کا دل نرم ہے، اس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے سوچ پائی جاتی ہے، یہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، یہ لوگوں کے لیے بھلائی کرنے کی امید رکھتا ہے۔ رقۃ القلب یہ ایک رحمت کا معنی ہے۔ تعطف یعنی یہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، یہ ایک رحمت کا مطلب ہے۔ اور ایک رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرنا کسی تک خیر اور نعمت کو پہنچانے کا، یہ بھی ایک رحمت کا مطلب ہے۔ مثلا میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں گا، اس تک فلاں چیز پہنچاؤں گا، تو یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے اسے بھی رحمت کہتے ہیں۔ تو اب یہ 2 مطلب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہوں گے۔ پہلا مطلب ہے اس کو جو میں نے تعبیر دی وہ ہے رقۃ القلب کی، اور دوسرا مطلب جو ہے وہ ہے ارادۃ ایصال الخیر او النعمہ، نعمت یا خیر کو کسی تک پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ اب سوال یہ کہ جب ہم اللہ کے حوالے سے رحمت کا تصور کرتے ہیں یا رحمت کا ذکر کرتے ہیں، تو پہلا معنی پروردگار عالم کے ساتھ منسجم نہیں ہے، دل کا نرم ہونا، شفیق ہونا۔ جو پروردگار عالم کے ساتھ جو رحمت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ارادہ کرنا کسی بندے تک، کسی مخلوق تک نعمت پہنچانے کا۔ اب نعمت کیا چیز ہے؟ بہت ساری چیزیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی چیز کسی کے لیے نعمت ہو اور بے عینی ہی وہی چیز اسی وقت میں کسی دوسرے کے لیے نقمت ہو، نعمت نہ ہو، عذاب ہو۔ مثلا میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، ایک عرفی مثال ہے۔ مثلا بسا اوقات بارش کا برسنا، جو بارش رحمت ہے، نعمت ہے پروردگار عالم کی، لیکن یہی نعمت جو پروردگار عالم کی ہے، کہ پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے پانی کا زمین پر اترنا اور بارش کا برسنا،
یہی بسا اوقات کسی کے لیے حرج کا باعث بن جاتی ہے، مشکل کا باعث بن جاتی ہے، مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ نسبی چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز فرق کرتی ہے نسبت سے. مثلا میں کرونا وائرس ہے، یہی کرونا وائرس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس وقت نعمت بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس وقت ایک مشکل اور عذاب، یعنی لفظ عذاب کو شاید تعبیر اچھی نہ ہو، یعنی یہ پروردگار عالم کی جانب سے ان کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نسبی ہوتی ہیں، فرق کرتی ہیں. تو بہرحال رحمت کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم جب ارادہ کرے کسی تک نعمت کو پہنچانے کا، یہ جو پروردگار کا ارادہ ہے کہ میں اپنی کسی مخلوق تک نعمت پہنچاؤں، یہ ارادہ الہی جو ہے وہ یہ رحمت کہلاتا ہے. انشاءاللہ یہاں تک جو ہے وہ بات واضح ہو گئی ہوگی. ابھی تک ہم نے 2 نقطے بیان کیے. پہلا یہ بیان کیا کہ رحمت کا معنی کیا ہے، 2 معنی کیے، اور اس میں سے جو خدا کے لیے معنی ہے وہ کیا ہے، پروردگار عالم کا ارادہ کرنا کسی تک نعمت پہنچانے کا، خیر پہنچانے کا. اب دیکھیں آپ، رسول اللہ نے کیا کہا، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے کہ جو رحمت، جو برکت، رحمت اور مغفرت 3 چیزیں لے کر آ رہا ہے. برکت کا معنی کل میں نے بتایا تھا، اب آپ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. رحمت یعنی پروردگار عالم کا ارادہ کرنا کہ میں اپنے کسی بندے تک خیر پہنچاؤں. پوری توجہ کے ساتھ، یہ مطلب بہت اہم ہے. پروردگار عالم کا ارادہ کرنا کہ میں اپنے کسی بندے تک خیر پہنچاؤں، یہ رحمت ہے. پروردگار عالم کا ارادہ کرنا کہ اب جو میں نے خیر اس بندے تک پہنچائی ہے یہ دوام پا جائے، یہ باقی رہے، یہ خیر اس کے ساتھ، یہ برکت ہے. اور جب یہ رحمت اور برکت کا سلسلہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے رک جائے یا ٹوٹ جائے، مثلا پروردگار عالم نے مجھے ایک رحمت دے رکھی تھی، مجھ تک ایک خیر پہنچا رکھی تھی، مگر میں نے اپنے گناہوں کے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پروردگار عالم نے بلا روک رکھی تھی، لیکن میرے کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ بلا آ گئی. تو رحمت اور برکت کے سلسلہ اگر ٹوٹ جائے تو اس سلسلے کو واپس جوڑنے کا نام ہے مغفرت. میرے خیال سے انشاءاللہ یہ مطلب واضح ہوگا. تو مغفرت، رحمت، پروردگار عالم کا خیر پہنچانا، برکت یعنی اس کا ایکسٹینشن، اس کا دوام، اس رحمت کا، اس خیر کا انسان کے پاس باقی رہنا، اور پھر اس کے بعد مغفرت یعنی اس کا مطلب اگر یہ سلسلہ ٹوٹ جائے، اب یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ پہلے انسان کے پاس برکت کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، جب تنبیہ آتی ہے تو خیر کا دوام ختم ہو کے کم ہونے لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اب وہ جو ہے رحمت ہی، جو خیر جو آئی تھی اصلاً رحمت کے نتیجے میں، اصلاً وہ خیر ہی ختم ہو جاتی ہے. لہذا یہ انسان کے لیے تنبیہ کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے اور مغفرت کے ذریعے سے وہ جو سلسلے ٹوٹ چکے ہیں اسے پھر سے جوڑے. اب دیکھیں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایک ہی مہینے کے اندر یہ 3 چیزیں ہی تو ہیں انسان کی زندگی کے اندر. پروردگار عالم خیر دیتا رہے، وہ خیر دائمی رہے، اور اگر وہ خیر کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے تو مغفرت ہے. رسول اللہ کیا فرما رہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ.
دیکھو تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکت لے کر آ رہا ہے، جو نعمتیں پروردگار عالم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہو، بڑھانا چاہتے ہو، تو وہ مہینہ آ چکا ہے، آؤ پروردگار عالم سے ان نعمتوں اور ان رحمتوں کو بڑھا لو، ایکسٹینڈ کروا لو۔ اور اگر نہیں ہے اور تم کچھ رحمتیں لینا چاہتے ہو کہ پروردگار ارادہ کرے کہ تمہاری طرف خیر بھیجے، تو یہی وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر تم اسے ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہو، اس سے واپس منگوا بھی سکتے ہو اس خیر کو پروردگار عالم سے، لہٰذا یہ رحمت کا بھی مہینہ ہے۔ اور اگر تمہارے کچھ سلسلے ایسے تھے رحمت کے اور برکت کے کہ جو ٹوٹ چکے ہیں، تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو ان سلسلوں کو پھر سے جوڑ دے گا۔ قد اقبل الیکم شہرون، وہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ایک مطلب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ واضح طور پر پہنچ گیا ہوگا۔ اب چونکہ آپ سامنے تو ہیں نہیں، مجھے تصویریں تو شکل اور نظر نہیں آ رہی کہ مجھے شکل سے یا آواز سے کسی ذریعے سے پتہ چلے کہ مطلب واضح یا نہیں ہے، تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ ٹائپنگ کر دیں تو انشاءاللہ میرے لیے واضح ہو جائے گا کہ آپ کے لیے مطلب واضح ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو رحمت کے حوالے سے ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پروردگار عالم کی رحمت ہے، اس کے دو حصے، ایک حصہ اس رحمت کا ہے جسے ہم کہتے ہیں رحمت رحمانیہ، اور ایک حصہ اس رحمت کا ہے جسے ہم کہتے ہیں رحمت رحیمیہ۔ رحمت رحمانیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، رحمت رحمانیہ کا اگر میں آپ کے پہلے عربی جملہ پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ رحمت رحمانیہ کا ایک اور نام ہے جس کو کہتے ہیں رحمت امتنانیہ۔ امتنان یہ نکلا ہے من سے، یعنی پروردگار عالم کا احسان کرنا، اور احسان پروردگار عالم اپنی ہر مخلوق کے اوپر کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ تو رحمت رحمانیہ یا رحمت امتنانیہ جس کا دوسرا نام ہے، اس کے بارے میں یہ کون سی رحمت ہے؟ ہی الرحمت المفیضہ للنعم السابقہ علی العمل شامل لجمیع الوجود۔ یہ جو رحمت رحمانیہ ہے یا یہ جو رحمت امتنانیہ ہے، یہ عمل سے پہلے پروردگار عالم نے جو رحمت دے رکھی ہے اسے کہتے ہیں رحمت رحمانیہ۔ ابھی میں نے اور آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر مجھے اس پروردگار عالم نے وجود دیا۔ ابھی میں نے اور آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر اس نے ماں کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی کہ وہ مجھے پال کر بڑا کرے۔ ابھی میں نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر اس نے باپ کے لیے میرے لیے باپ کی شفقت رکھی کہ وہ میری غذا کا اہتمام کرے۔ ابھی میں نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر اس نے میرے لیے سورج کی روشنی کا ذریعہ بنا کے رکھا۔ ابھی میں نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر اس نے میرے وجود سے پہلے میرے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کا دنیا میں اہتمام کر کے رکھا۔ یہ ہے رحمت رحمانیہ، عمل سے پہلے پروردگار عالم کی رحمت ہے، یعنی اس پر کسی عمل کا تقاضا پروردگار عالم نے نہیں کیا ہے۔ یہ رحمت پروردگار عالم نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے رکھی ہے، کہ جس کو آپ سورہ واقعہ کے ترجمے کے اندر پڑھیں، کہ جس میں پروردگار عالم مخاطب کر کے ان رحمتوں کو گنوا رہا ہے۔ اور سورہ واقعہ کے اندر مختلف انداز سے، کیا تم نے اس پانی کی طرف دیکھا ہے؟ اس پانی کو تم شکم مادر سے لے کر آئے تھے کہ ہم نے تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لیے اس کا بندوبست کر کے رکھا؟ کیا تم نے اس آگ کی طرف دیکھا ہے کہ جسے تم درخت سے پیدا کرتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ تم تو اس وقت جو ہے وہ دو پتھر رگڑ رہے تھے،
مگر یہ دو پتھر کے رگڑنے سے جو چنگاری نکل رہی ہے، یہ کس کی وجہ سے نکل رہی ہے؟ یہ اس وجود کو کس نے رکھا؟ یہ رحمت رحمانیہ کہ جو عمل سے پہلے پروردگار عالم کی رحمت ہے۔ لہذا رحمت رحمانیہ کے حوالے سے مولا علی کا مشہور جملہ جو ہمیں ملتا ہے، کن فی الرحمت، یہ ہمارے لیے بھی کہا گیا ہے، کن فی الرحمت مثل القمر والشمس فإنہما یطلعان علی البر والفاجر۔ رحمت میں یعنی وہ رحمت رحمانیہ والی، یعنی پروردگار عالم کی رحمت رحمانیہ سے بھی تم سیکھو۔ کن فی الرحمت مثل الشمس والقمر، کہ اس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مومن کو روشنی دیتے ہیں، بلکہ یہ مومن کو بھی روشنی دیتے ہیں اور کافر کو بھی روشنی دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُمَا يَطْلَعَانِ عَلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ، یہ مومن اور کافر دونوں کو روشنی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ رحمت رحمانیہ، اس کا مفہوم انشاءاللہ واضح ہو گیا۔ عمل سے پہلے پروردگار عالم نے جو رحمتیں رکھی ہیں، جو رحمتیں قرار دی ہیں، وہ رحمت رحمانیہ کہلاتی ہیں، جسے رحمت امتنانیہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک رحمت وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی، جسے رحمت وجوبیہ کہتے ہیں یا رحمت رحیمیہ کہتے ہیں۔ رحمت رحیمیہ یہ کیا ہے؟ رحمت رحیمیہ اور رحمت وجوبیہ، یہ رحمت رحیمیہ اور رحمت وجوبیہ یہ پروردگار عالم نے کس لیے رکھی ہے؟ یہ صرف مومنین کے لیے رکھی ہے۔ فَهِيَ الْمَوْعُودَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ، یہ رحمت رحیمیہ یا رحمت وجوبیہ جو ہے، یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے متقین سے اور محسنین سے، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے۔ یہ پروردگار عالم کا رحمت کا وعدہ ان لوگوں سے، یہ دنیا میں بھی ہے، یہ آخرت میں بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو تقوی اور یہ جو احسان ہے، جو اچھے عمل کر رہے ہیں، جو تقوی کر رہے ہیں، اس کے پروردگار عالم نے ایک حصہ اس دنیا میں کھولا ہے، 99 حصے اس کے پروردگار عالم آخرت میں کھولے گا۔ یعنی وہاں مومن کو اصل رحمت پروردگار سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ جو میں نے تقسیم کی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری نے شرح کی ہے، دعائے کمیل کی، اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت پیش کرتا ہوں تاکہ میری پوری بات کی استناد اس کلام سے ہو سکے۔ فرماتے کہ اذ ورد عن امیر المؤمنین حین سئل عن الرحمن، مولا امیر سے پوچھا گیا مولا رحمان کا کیا مطلب ہے، جب مولا سے سوال کیا گیا تو مولا نے فرمایا الرحمن هو الذی یرحم ببسطہ الرزق علینا، رحمان وہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول رکھے۔ رزق یعنی صرف کھانے پینا رزق نہیں، زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہیں جو انسان تک پہنچتے ہیں وہ سب رزق کے دائرے میں آتے ہیں۔ هو الذی یرحم ببسطہ الرزق علینا، اس نے ہمارے اوپر رزق کے دروازے جو کھول رکھے، یہ پروردگار عالم کی رحمانیت ہے۔ پھر مولا فرماتے رحیم کا معنی والرحیم هو العاطف علینا فی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا، اور رحیم وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر جس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دین کے سلسلے میں، ہماری دنیا کے سلسلے میں اور ہماری آخرت کے سلسلے میں ہمارے اوپر رحم و کرم کیا۔
وخفف علینا الدین، اس نے ہمارے اوپر دین کو آسان بنا کر پیش کیا، فجعلہ سہلا خفیفا، اس نے دین کو ہمارے لیے سہل آسان بنایا، خفیف بنایا، ہلکا بنایا، وَهُوَ يَرْحَمُنَا، اور اس نے ہم پر رحم کیا۔ کیسے رحم کیا؟ بِتَمْيِيزِنَا عَنْ أَعْدَائِهِ، کہ اس نے ہمیں اپنے دشمنوں سے جدا کیا، صاحب ایمان بنایا، ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم صاحب ایمان بنیں۔ تو رحیم کا تعلق جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ وہ عمل کے بعد جو پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آتی ہے، مثلا نماز پڑھی میں نے تو نماز کی جو رحمت پروردگار عالم نے جو نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھ تک جو خیر پہنچانا ہے پروردگار عالم کو، تو یہ اس کی صفت رحیمیہ شمار ہوگی۔ اچھا، اب ایک چیز یہاں پر حدیث کے اندر یہ ایک کلامی نقطہ بھی ہے، یہاں پر بیان کرتا چلوں۔ حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے، ان اللہ تعالی ان للہ تعالی 100 رحمت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ 100 رحمتیں۔ تو یہ جو 100 کا عدد آیا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، ورنہ جو ہے وہ ہم عدد کے ذریعے سے پروردگار عالم کی صفات کو بھی مقید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی صفات عین ذات ہیں، اور اگر کسی نے پروردگار عالم کی صفات کو مقید کیا، مثلا 100 رحمت ہے یا 100 توبہ کے دروازے ہیں، یہ جو اس طریقے کی چیزیں آتی ہے، تو اگر اس نے پروردگار عالم کی ذات کو مقید کیا تو گویا کہ صفت کو مقید کیا، تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پروردگار عالم کی ذات کو مقید کیا، اور جس نے پروردگار عالم کی ذات کی حد بندی کی تو گویا کہ اس نے پروردگار عالم کو نہیں پہچانا کہ وہ محدود نہیں، یہ غیر محدود ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی تعبیرات ہے کہ 100 رحمت کے دروازے ہیں، یا مثلا پروردگار عالم کی 100 رحمت ہے، یہ کثرت بیان کرنے کے لیے اور مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ خیر، یہ تو ایک بیچ میں جو ہے وہ کلامی بات تھی، تو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب جو رحمت پروردگار عالم کا تصور، یہ ساری چیزیں کہ رحمت کا سلسلہ، برکت کا سلسلہ، اور رحمت امتنانیہ، رحمت وجوبیہ، یہ ساری چیز اپنی جگہ پر۔ حدیث کے اندر جو ایک چیز ہمیں ملتی ہے، جو آپ دعائے کمیل کے لیے اندر بھی جو ہے وہ پہلا جملہ یہی ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے سے کہ جو ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو یہ جو ہر چیز پر وسیع رحمت ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ایسی رحمت ہے کہ اس کے دائرے کے اندر شیطان بھی شامل ہے۔ شیطان اس اعتبار سے شامل ہے اس دائرے کے اندر کہ بہرحال پروردگار عالم کی یعنی یہ پروردگار عالم کا فیض ہے، تفضل ہے کہ اس نے اس پروردگار عالم نے اس کو وجود دے رکھا اور اس کو مہلت دے رکھی۔ اس دائرے سے کوئی خارج نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ دائرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بندوں پر حجتیں تمام کی ہیں، کہ جب تم دیکھ رہے ہو، انسان جیسے ہی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو تو فوراً سے غور فکر کرتا ہے کہ یہ کس نے یہ سب کچھ سارا بندوبست کیا۔ اگر اسی دنیا کے اندر رہنے والوں نے یہ سارا بندوبست کیا ہوتا تو آج اس شدت کے اندر، آج اس بیماری کے اندر کیوں وہ اس کا خاتمہ نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنیا والوں میں سے نہیں ہے کوئی ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا، کہ جس کے ہاتھ میں یہ انتظام ہے۔ آج سب بے بس ہیں۔ تو یہ جو پروردگار عالم کی رحمت رحمانیہ، اس کے دائرے سے کوئی خالی نہیں ہے۔ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے اپنی حجتوں کو تمام کرتا ہے انسانی عقل کے اوپر۔ اور یہ رحمت اتنی وسیع ہے، اور یہ رحمت پروردگار عالم کے غضب پہ بھی سبقت رکھتی ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی کے اندر آیا ہے کہ رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ بھی جو ہے وہ غالب ہے۔
پروردگار عالم نے اس کے لیے ذریعے بند نہیں کیے معاش کے. آپ آج دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کو خدا نہیں مانتے ہیں, پروردگار عالم کو پروردگار عالم نہیں مانتے ہیں. خدا نے کیا ان کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار حجت تمام کرتا ہے. یہ پروردگار عالم کا ایک سلسلہ ہے. لیکن مومن کے لیے دو رحمت ہے. یہ رحمت رحمانیہ کے دائرے میں بھی رہتا ہے مومن, اور مومن عمل کے بعد رحمت رحیمیہ کے دائرے میں بھی داخل ہو جاتا ہے, کہ جس کے مصادیق اس دنیا میں کم ہیں اس دنیا میں زیادہ ہیں. جس کے حوالے سے جو ہے ہمارے پاس روایات کے اندر, آیات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس رحمت کے بارے میں گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہو جائے. مومن پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہو جائے, گناہ کبیرہ میں سے یہ. مومن کو کبھی بھی پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب آیت دیکھیں کتنی شدت کے ساتھ ہے, یعنی حتیٰ کہ اس وضع کے اندر بھی جب مجھے پتہ ہے کہ ہزاروں قسم کی مشکلات ہیں اور میرے لیے بولنا آسان ہے, مگر جن پر گزر رہی ہے وہ یقیناً ایک بڑی شدت کے دور میں گزر رہے ہیں. مگر انسان یہ اس آیت پر ذرا توجہ کیجئے. سورہ حجر کی آیت ہے, اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّ إِلَّا الضَّالُّونَ. کون ہے کہ جو پروردگار عالم کی رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے؟ مگر یہ کہ سوائے ضالین کے, گمراہ لوگوں کے علاوہ. جو پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہے, پروردگار عالم اس کو ضال سے تعبیر کر رہا ہے, گمراہ سے تعبیر کر رہا ہے. گمراہ ہے وہ, یعنی پھر اس نے پروردگار عالم کو کیا سمجھا ایسے شخص نے؟ لہذا انسان کو کسی بھی درجے کے اوپر یہ جو خودکشی کے حوالے سے جو ہے, یہ خودکشی تک جو ہے وہ انسان پہنچتا ہے, یہ مرحلہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہے. کیوں رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس قسم کے موضوعات کو سنتے نہیں ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت کتنی وسیع ہے. پھر ایک اور آیت دیکھیے کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. لا ییأس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر یہ کہ کافر. ایک جگہ پہ کیا کہا گیا؟ گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. دوسری جگہ پر کیا کہا گیا؟ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. لہذا مومن کو جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کیا کہا ہے مومن کے لیے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سورہ اعراف آیت نمبر 56. اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. محسنین یعنی نیکوکار, نیکی کرنے والے. اگر انسان نیکی کی طرف اس کا دل راغب ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آ رہی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ پروردگار عالم کی جانب سے تنبیہ آئی ہے یا پروردگار عالم کی جانب سے امتحان آیا ہے اور یہ امتحان بعد میں رحمت بن جائے گا؟ انسان دیکھے کہ اس وقت کے اندر اس کا دل کس طرف جا رہا ہے. اگر اس وقت بھی وہ نیکی کی فکر کر رہا ہے, اگر اس وقت بھی وہ نیکی کے دائرے میں ہے, تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. محسنین سے اللہ کی رحمت قریب ہے. لیکن اگر وہ اس وقت کسی ایسی طرف جا رہا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جانے کو منع کیا ہے, احکام کی پابندی نہیں کر رہا, نافرمانی پر اتر آیا ہے, تو پھر وہ سمجھ لے کہ اب یہ اس کے لیے تنبیہ آئی ہے اور شدید تنبیہ آئی ہے. خود انسان اپنا محاسبہ کر لے.
تو یہ جو ہے چند معروضات تھی رحمت کے حوالے سے. اور اس رحمت کا جو سب سے اہم ترین فرد ہے روئے زمین کے اوپر، یہ یاد رکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اپنے جو امام زمانہ کے حوالے سے درس کیے ہیں اس میں بھی کہہ چکا ہوں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس رحمت کا روئے زمین کے اوپر جو اہم ترین فرد ہے وہ ہے حجت خدا، کہ خدا اس حجت کے ذریعے سے اس رحمت کے مظاہرے ظاہر کرتا ہے. اس رحمت کا جو افضل ترین فرد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمتاً للعالمین، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت. یہ ذکر محمد و آل محمد کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جسے پروردگار عالم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. خود خدا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، اور اسی قرآن کے اندر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، نہیں بہرحال آیت سماعت کریں، اس کے اندر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ نُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کے اندر رحمت اور شفا نازل کی ہے مومنین کے لیے. رمضان کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے، جسے شفا چاہیے، جسے رحمت چاہیے، اس قرآن کو پڑھے. پروردگار کہہ رہا ہے. نہیں آئے گی اس کے پاس بیماری، اس کے پاس رحمت پروردگار رہے گی، اور پھر ان کے ساتھ متمسک رہے، اس در کے ساتھ متمسک رہے کہ جس کے بارے میں پروردگار کہہ گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور وہ رحمت للعالمین کہہ گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. انسان ان کے ساتھ متمسک رہے، پھر اس کے بعد وہ رحمت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. بس عزیزان گرامی، مختصر سے مصائب کے جملے. پروردگار آپ کی اور میری توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ سوال کرتے نا کہ کیوں روتے ہو تم شیعہ حضرات، کیوں گریہ کرتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو؟ تم نے ہمیں پروردگار عالم کی رحمتوں سے، کہ جو عظیم ترین مظہر رحمت پروردگار کا، تم نے ہمیں ان دروازوں سے دور کر دیا جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جو دنیا کے لیے رزق کا باعث بن کر آئے تھے، جن کے سبب سے آسمان برستا ہے. اس کی آل کو فرات کے کنارے جہاں پانی برس رہا ہو، اور یہ حکم دیا جائے کہ نجس کتے تو پانی پی سکتے ہیں مگر خانوادہ اہل بیت پانی نہیں پی سکتا. عزیزانو، دل اس وقت اور تڑپتا ہے کہ جب مقتل کے اندر انسان یہ بات پڑھتا ہے کہ ایک بچے کو لے کر حسین آئے تھے، اور آنے کے بعد حسین نے کہا کہ تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو، یہ بچہ پیاسا ہے. کسی نے جواب نہیں دیا. مقتل یہ ہے، مقتل کے جملے یہ حسین نے تپتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو رکھ دیا. کہا اگر تمہیں یہ لگتا ہے بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آؤ آ کے خود پانی پلا دو. مگر کوئی جواب نہیں آیا. حسین نے ایک مرتبہ علی اصغر کو پھر اٹھایا. حکم ہوا اقتا کلام الحسین، 3 بال کا تیر تھا جو سرکش جانور کو ذبح کرنے کے لیے، نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب جیسے ہی وہ تیر چلا، فَصُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک زخمی. جب ماں کے پاس لے کر حسین اس بچے کو پہنچے،
تو ماں نے ایک ہی جملہ کہا، امثلک ینہر، علی اصغر کیا تجھ جیسا ننھا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کے سپاہیوں میں اور جانثارانوں میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار تیرے دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار یہ ماہ رمضان رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہمیں بھی اس مہینے کے اندر اپنی برکت، رحمت اور مغفرت کے دامن میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہگار چہرے کی طرف نہ دیکھ، جس کا ذکر کر کے ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ وہ ذکر بہت بلند ہے خدایا، اس ذکر کے صدقے ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لیں۔ پروردگار گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج، ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ معزز سامعین، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اور دیگر لوگوں تک بھی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی فائدے کی بات ہے تو دیگر مومنین تک پہنچائیں، کہ جو ہے وہ یہ بھی خود ایک کار خیر ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی سوال ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو پوچھنی ہو، یا کسی موضوع کے اوپر آپ چاہتے ہوں کہ خاص گفتگو کی جائے، تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اور الحمدللہ تمام مومنین کو جو ہے وہ یہ بتاتا چلوں کہ صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک ذریعہ امیر المومنین علیہ السلام کو تمام مومنین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہم آپ کی نیابت میں وہاں زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور دعائے پروردگار ہر مومن کو، خصوصاً وہ مومنین کے جو بیچارے آئے تھے زیارت کے لیے مگر وہ مکمل زیارت نہیں کر سکے، کسی کو صرف نجف کی زیارت ملی، کسی کو صرف کربلا کی زیارت ملی، اور بیچارے اسی طریقے سے واپس چلے گئے۔ پروردگار انہیں جلد از جلد پھر زیارت پر بلائے، ہم سب کو مقامات مقدسہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور میرے والد مرحوم امیر علی غلام حسین جعفر کے لیے بھی سورہ فاتحہ ہدیہ کر دیجیے۔